صدیق کی خلافت کو نہیں مانتے، یہاں پر رب العزت صدیق کی خلافت قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے، کیا یا نہیں؟ بلکہ اٹھاؤ تم اپنی تفسیریں، تم ہی اٹھاؤ، مجمع البیان اٹھاؤ، صافی اٹھاؤ، یہ شیعہ کتابیں تفسیریں، قرآن کریم میں جو یہ آئے تھے قد فرض اللہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ قرآن کریم میں ہے نبی نے اپنی بیوی کو ایک راز کی بات بتلائی، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور دو بیویاں عائشہ اور حفصہ، یہ ان تینوں تفسیروں میں لکھا ہے کہ نبی نے جو ان کو راز کی بات بتائی وہ یہ ہے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے، اس کے بعد خلیفہ عمر ہوں گے۔ تو بیویوں نے کہا آپ کو یہ کس نے بتایا؟ تو کہا قد نبأنا اللہ، اللہ نے مجھے بتایا، میرے رب نے مجھے بتایا۔ آئے صدیق تیری خلافت، خدا کی قسم تو ابھی پیدا نہیں ہوا، اللہ رب العزت نے تجھے جنتی پہلے بنا دی ہے۔